یہ تو ہونا تھا ایپیسوڈ 4۔ خالہ جان اتنا اچھا رشتہ ہے، آپ انکار کیوں کر رہی ہیں؟ فاروق بھائی بہت معقول ہیں اور نہیں سمن، میں انکار تو نہیں کر رہی، مگر میں گلجانہ کے مستقبل کے لیے فرق کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بڑا بھائی ہے، اس کا حق ہے، چاہے ان کے انتظار میں اچھے اچھے سارے رشتے ہاتھ سے جاتے رہیں۔ خرم نے بھی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا۔ پچھلے دنوں کریم صاحب بھی اپنے بھانجے کا رشتہ لائے تھے، انگلینڈ جا رہا تھا ان کا بھانجا۔ فوری نکاح اور روانگی، مگر امی فرق بھائی کا انتظار کرتی رہ گئی اور وہ موٹی سلمیٰ سے شادی کر کے چلا بھی گیا۔ اب تو فرق بھائی شاید ہم کو بھول ہی گئے ہیں۔ مانی سر دعا بھر کر بولی۔ تم لوگ چپ نہیں رہو گے؟ امی چیخ اٹھیں۔ انہیں فرق پر طنز کرنا گوارا نہ تھا۔ ایک تو امی نے گلجانہ کو دودھ پلا کر مجھ پر ستم کیا ہے، میرا حق مارا ہے، چانس ہی نہیں رہا، ورنہ میں فرق کو دیکھ لیتا۔ روفی تلخ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے بولا، اور میرا چانس کریم صاحب کے بھانجے اپنے ساتھ لے گئے۔ خرم منہ بسور رہا تھا۔ ہم بھی انگلینڈ کی سیر کرتے اپنی بہن بہنوئی کی طفیل میں، مگر امی کو میری خوشی کب گوارا تھی؟ وہ خوشی جو دوسروں کی طفیل ملے دائمی نہیں ہوتی بیٹے۔ خالہ نے پیار سے خرم کے بال بکھیرے۔ اللہ نے چاہا تو تم اپنی کوشش اور محنت سے خوشیاں حاصل کرو گے۔ جدوجہد ہی خوشیوں کی طرف جانے والا راستہ ہوتا ہے۔ اپنا مقام خود بناؤ، فرق کا راستہ دیکھنا چھوڑ دو۔ خالہ کی نصیحت درست تھی، گلجانہ بھی تو یہی چاہتی تھی، مگر اس نے جلد بازی اور اعتماد کا غلط استعمال کیا تھا۔ اس کا بعد میں اسے افسوس بھی ہوا۔ اصلاح معاشرہ اس کے بس میں نہ تھا، مگر وہ خود اعتمادی کے شوق اور جوش میں تمنا کی باڈی گارڈ بنی، لڑکوں کی پٹائیاں کرتی رہی اور محلے میں بدنام بھی ہوئی۔ جو لوگ برے تھے وہ شریف تو نہیں بنے، مگر اسے برا بنا دیا۔ شاید لوگوں میں ذکر ہوتا ہوگا کہ ایک لڑکی گلجانہ ہے، اس کا باپ تو شریف تھا، بھائی بھی نیک ہے، مگر اس پر جانے کس کا اثر آیا ہے؟ لڑکوں سے چکر چلاتی ہے، پھر بات بگڑنے لگتی ہے تو ان کی ٹھکائی کر دیتی ہے۔ گلجانہ کو وحشت ہونے لگی۔ انعام تھا اس کی جدوجہد کا۔ اس نے روفی کی خفگی اور عدم تعاون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ٹیوشن سینٹر کا سلسلہ جاری رکھا۔ خرم اور مانی کو بھی شریک کر لیا۔ بڑے پیمانے پر نہ صحیح میٹرک کے طلبہ و طالبات ہی غنیمت تھے۔ نتیجہ بہتر ہی نکلا۔ شاگردوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، ساتھ ہی آمدنی بھی اس کی مستقل مزاجی کام آ گئی، ورنہ وہ بھی روفی کے ساتھ ہمت ہار بیٹھی تھی۔ بدلتے موسم اپنے ساتھ نئے رشتے، نئی خبریں بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے ہی خزاں کے موسم میں جب سوکھے پتے درختوں سے اتر ہواؤں کے چھیروں کی زد میں آ کر ادھر سے ادھر اڑتے پھر رہے تھے اور فضا میں اداسی کا تاثر تھا، دو متضاد خبریں سننے میں آئی تھیں۔ شاہد اور ماریہ کے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور دوسری خبر تھی کہ تمنا کے والد تمنا کی شادی شاہد سے کر رہے ہیں۔ دوسری خبر نے محلے بھر میں ہلچل مچا دی تھی۔ دونوں خبریں ایک زنجیر کی کڑیاں تھیں، مگر کسی کو کسی کے خراب تعلقات سے حیرت نہیں ہوئی۔ امی کو دونوں خبروں نے صدمہ پہنچایا۔ ماریہ کو بیٹی بنایا تھا تو شاہد نے بھی بیٹے کا کردار ادا کیا تھا۔ وہ کچھ عرصے پہلے ماریہ سے ملنے تمنا کے گھر گئی تھی تو شاہد نہیں ملا تھا۔ ماریہ کچھ بے چین اور مضطرب نظر آئی۔ تمنا بھی سہمی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کے والد گھر میں ہی تھے اور وہ ان سے ڈرتی تھی، مگر اب یہ تکلیف دہ خبر ان کو بے قرار کرنے کو کافی تھی۔ ہر فساد کی بنیاد عورت ہوتی ہے عموماً، اور یہاں تمنا اس فساد کی جڑ تھی۔ وہ ماریہ کی تالیف قلوب تمنا کو شرمندہ کرنے اور شاہد کو سمجھانے کے لیے ایک بار ان کے گھر جانا چاہتی تھی، مگر گلجانہ نے سختی سے منع کیا۔ امی کو کیا معلوم کہ تمنا کے والد نے گلجانہ کو کس طرح محلے میں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ ان کے گھر جا کر خود تمنا کے والد کی زبانی ہی سب کچھ سن کر مزید پریشان ہوں گی اور شاید ان کی بھی خبر لے ڈالیں تو معاملات بننے کے بجائے مزید بگڑ سکتے ہیں۔ سمن نے ایک لمبی چوڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا اور گلجانہ کو وقت سے پہلے مدد کے لیے بلایا تھا۔ مانی نے تو امی اکیلی ہیں کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا۔ گلجانہ اکیلی ہی سمن کے گھر پہنچی اور جاتے کام میں جت گئی۔ سمن کے میاں انور نے یہ دعوت اپنے عزیزوں دوستوں اور سمن کی عزیز سہیلیوں کی اعزاز میں کی تھی۔ انور کے دو دوست بھی پہلے ہی موجود تھے، جو ڈائننگ روم اور برآمدے کی سیٹنگ میں مصروف تھے۔ سمن نے گلجانہ کا ان سے تعارف کرایا۔ شادی میں ان دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ ایک صاحب تو انور کے ہمزاد بنے ہوئے تھے اور مسلسل ہدایت دیتے رہے تھے۔ لگتا تھا شادی انور کی نہیں احسن کی ہے، مگر یہ دوسرا دوست امیر حمزہ شادی میں بھی سنجیدہ نظر آتا تھا، آج بھی خاموش تھا۔ چائے کا تقاضا، کچھ کھانے کی فرمائش سب احسن کی جانب سے ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے کی کئی ڈشز تیار ہو چکی تھیں۔ احسن، امیر حمزہ اور انور بھی کام سے فارغ ہو گئے تھے تو سمن نے دوپہر کا کھانا 4 بجے انہیں دیا۔ امیر حمزہ کو دیکھ کر گلجانہ الجھن میں مبتلا ہوگی۔ کیسا جانا بوجھا چہرہ تھا، کون ہے یہ، کب دیکھا ہے اسے، کہاں آپ اپنی بہن کو بھی لے آتے، وہ بیچاری وہاں اکیلی ہوگی۔ سمن نے حمزہ سے کہا۔ حمزہ نے آہستہ سے کچھ کہا، شاید ٹھیک ہے، مگر سمن نے پھر کہا، شام کو جا کر لے آئیے گا۔
نہیں وہ ایسی محفلوں سے کتراتی ہے۔ بس ٹھیک ہے، میں شام کو گھر کا چکر لگا لوں گا، حمزہ نے سادگی سے کہا۔ اچانک سمن نے حمزہ سے کہا، ارے حمزہ بھائی، آپ کو کرائے کے گھر کی ضرورت ہے نا؟ خالہ جان کا اوپر کا مکان خالی پڑا ہے۔ گلجانہ کیا خیال ہے؟ انور نے بھی تائید کی۔ بالکل ٹھیک ہے سمن، مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ تم کافی سمجھدار ہو۔ پھر گلجانہ کی طرف رک کر کے واضح کیا، اصل میں امیر حمزہ کی بہن گھر میں تنہا ہے نا، یہ کسی ایسے گھر یا پوشن کی تلاش میں ہے جہاں وہ تنہا نہ رہے اور اسے اس کی طرف سے بے فکری ہو۔ بس اب تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، اس کی بہن کو سمجھا بجھا کر ساتھ لے آنا اور گھر کی بات بھی کر لینا۔ ہاں، میں خالہ جان سے خود آج ہی بات کر لوں گا۔ لو یار، تمہاری فکر تو سمن اور گلجانہ کی معرفت سمجھو کہ ختم ہوگی۔ انور نے سارے فیصلے خود ہی صادر کر دیے۔ امیر حمزہ ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ سمن اور انور کی مجبور کرنے پر گلجانہ کو حمزہ امیر کے ہمراہ اس کے گھر جانا پڑا۔ راستے میں وضاحتوں پر وضاحتیں کرتا رہا اور وہ سنتی رہی، یہ کہ اس کی بہن کسی المیے کا شکار ہے، یہ کہ وہ بہت ڈرتی ہے اور مغموم رہتی ہے، جبکہ وہ بحیثیت بھائی اسے خوش رکھنا اور خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت معقول اور سادہ مزاج کا شخص تھا۔ گاڑی میں اگلی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے گلجانہ کو پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس کی باتوں سے خاصی مطمئن تھی، اور ایک بار تو اس کی سادہ سی وضاحت پر اسے ہنسی بھی آ گئی۔ وہ پوچھتا رہا کہ وہ کیوں ہنسی، اس نے کوئی لطیفہ تو سنایا نہیں تھا؟ وہ بتا نہ سکی۔ بعض فقرے کتنے لطیف ہوتے ہیں۔ گھر کے دروازے میں پہلے امیر حمزہ داخل ہوا تھا، پھر اندر پہنچ کر اس نے گلجانہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے گلجانہ ٹھٹک گئی۔ امیر حمزہ کی بہن کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی، یہ چہرہ، یہ آنکھیں، اوہو! تبھی اسے امیر حمزہ اتنا دیکھا بھالا لگ رہا تھا۔ ماریہ بھی اسے دیکھ کر بھائی کی ہمراہی میں آتا ہوا پا کر حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ پھر جب دونوں گلے ملی تو ماریہ آنسو روک سکی نہ۔ ہچکیوں کے درمیان اس نے اپنے دکھ بڑی آپ بیتی بھی سنا ڈالی۔ شاہد نے چچا کے کہنے پر اس کو گھر سے نکال دیا تھا اور حمزہ کی خوشامد، منت اور رحم کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ میں نے تو منت خوشامد کی نہیں، ماریہ آنسو پونچھ کر اسے تفصیل بتاتی رہی، نہ ہی میں علیحدگی کی خواہش کروں گی۔ چچا چاہتے ہیں کہ خلا کے لیے مقدمہ کروں، میں ہرگز نہیں کروں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ شاہد مہر ادا کرنے سے گھبراتے ہیں، ان کے پاس اتنی رقم ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی وہ طلاق دینے کے حق میں نہیں۔ چچا اس بات پر خواہ ہیں، مگر بیٹی کی شادی وہ کریں گے شاہد کے ساتھ ہی، اور اسی لیے ہر تیسرے دن مجھے دھمکی دینے آ جاتے ہیں کہ میں خلا لے لوں۔ میں تو قیدی کی زندگی گزار رہی ہوں گل۔ اور پھر رونے لگی، ان کی دھمکیوں سے میں ڈر جاتی ہوں۔ بھائی شام کو آتے ہیں، سارا سارا دن میں اکیلی پڑی روتی رہتی ہوں۔ گڈو نہ ہوتا تو شاید میں مر چکی ہوتی۔ شاہد کی بے وفائی نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ ہائے، یہ کیسے ہو گیا؟ سوچو ذرا، تم نے تو دیکھا تھا ہم کتنے خوش تھے۔ چچا نے دن رات میرے خلاف ان کو بھڑکایا ہے، ان کی برین واش کی ہے۔ اچھا تم اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ گلجانہ اسے اس تکلیف دہ موضوع سے بمشکل ہٹا سکی اور زبردستی اسے تیار کیا۔ گڈو کے کپڑے بدلے اور پھر سے وہ لوگ سمن کے گھر آ گئے، جہاں اب چند لوگ پہنچ چکے تھے۔ ماریہ گلجانہ کے قریب ہی رہی اور سرگوشیوں میں چچا کے ظلم اور شاہد کی بے رخی کی کہانی سناتی رہی۔ اسی رات کھانے کے بعد انور جب گلجانہ کو گھر چھوڑنے گیا تو ماریہ اور میر حمزہ اس کے ساتھ تھے۔ امی تو ماریہ کو دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ انور نے اسی وقت ان سے اوپر کے گھر کی بات کی اور اگلے دن منتقلی پر اصرار کیا۔ اگلے دن رات تک ان کا سامان اوپر کے حصے میں پہنچ گیا تھا اور گلجانہ، مانی اور خرم نے کافی حد تک گھر کی سیٹنگ بھی کر دی تھی۔ کمرے کا آتش دان گلجانہ کو ڈسٹرب کرتا تھا، یہ آتش دان اوپر کے کمرے سے گزرتا تھا۔ اوپر ہونے والی گفتگو نہ چاہتے ہوئے بھی گلجانہ کو سننی پڑتی۔ اس نے کئی بار امی سے کہا تھا یہ آتش دان بند کروا دیں، مگر امی نے اس کی کوئی بات کبھی مانی ہی نہ تھی، تو اب کیسے مانتی؟ جب اوپر کے کمرے میں میر حمزہ اپنی نرم اور بھاری آواز میں اپنی بہن کو تسلیاں دیتا، اسے شاندار مستقبل کی امید دلاتا، اور جب ماریہ روتے ہوئے اپنی بدنصیبی کے شکوے کرتی، گلجانہ مضطرب ہو جاتی۔ اوپر ہونے والی ساری باتیں وہ سنتی اور سوچتی، کیسا اچھا بھائی ہے، کس قدر ذمہ دار اور ہمدرد ہے۔ بہن کے دکھوں کا غمخوار۔ ماریہ روئے نہیں پلیز، رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، تمہارے آنسو میری عقل کو بھی گم کر دیتے ہیں۔ شاہد نے کہلوایا ہے کہ ماریہ تحریری طور پر اسے دوسری شادی کی اجازت دے دے۔ میں اس سے کیا کہوں؟ کچھ نہیں، میں کیوں تحریر دوں؟ شاباش، بس اسی طرح ہمت اور حوصلے سے کام لو اور رونا بھول جاؤ۔ دیکھو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، نیچے والے لوگ بھی کافی ہمدرد ہیں۔ آپ انہیں نیچے والے لوگ یا نیچے والی امی کیوں کہتے ہیں؟ بس وہ امی ہیں۔ اوہو بھائی، تمہاری امی بنی ہے نا، مجھے کچھ اچھا تو آپ کی امی بھی بنوا دوں؟ سچ بھائی، تم اپنی فکر کرو اور میرے جانے سے پہلے نیچے چلی جایا کرو۔ مجھے فکر رہتی ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے یہاں رہنے کی خبر ہو گئی تو یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، یہاں آ کر تو میں بہت مضبوط ہو گئی ہوں۔ گلجانہ کو آپ نہیں جانتے، اگر چچا نے ادھر کا رخ بھی کیا تو وہ ان کا سر بھی پھاڑ دے گی۔ ہاں
तब तो मुझे और भी फिक्र होगी। ये कोई हल नहीं कि किसी का सर फाड़ दिया जाए। अरे लातों के भूत बातों से कब मानते हैं। गुलजाना ने कितनी ही गुंडों की ठुकाई की है, किसी की मजाल नहीं कि सर उठाकर नजर डाल सके। चचा भी इसे जानते हैं। गुलजाना कभी मस्तरब हो जाती, कभी मुस्कुरा देती, भाई बहन की दिलजोई करता और बहन गुलजाना के साफ बयान करती। जब भी तसल्ली शफकी का दौड़ आता, आखिरी जुमले में गुलजाना को दाद ज़रूर दी जाती। एक बार फिर इसने अम्मी से इसरार किया, आतिशदान बंद कर दिया जाए। आपको क्या तकलीफ है आतिशदान से? खुरम ने पूछ लिया। ऊपर की बातों की आवाज़ें आती हैं। गुलजाना चिढ़ गई। तो आप कानों में रुई ठूस लिया करें। जिस तरह ऊपर से आवाज़ आती है यकीनन नीचे की ऊपर भी जाती होंगी। तो आप गाने गाती हैं क्या? कभी गाने को दिल भी चाहता है, मगर बात सिर्फ इतनी है कि जब इन बहन भाइयों की गुफ्तगू हो रही होती है मुझे फ़र्क भाई का ख्याल आ जाता है। मारिया कितनी खुश नसीब है जिसे इतना हमदर्द और मोहब्बत करने वाला भाई मिला है। एक हम है कहकर वो अपने कमरे में चली गई और अम्मी सर पर हाथ रखकर उदासी से कुछ सोचने लगी। इसमें शक नहीं कि अमीर हमजा बेहद जिम्मेदार, दर्दमंद और हमदर्द इंसान था। इसे अपनी बहन के दुख बेचैन रखते और वो हर रोज़ नीचे आकर अम्मी को अपनी फ़िक्र और दिन की शाहिद की तरफ से दी गई धमकी से आगाह करता। तो अम्मी हर रोज़ इसे तसल्ली देती, तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अगर शाहिद में 1 लाख की जुरात होती तो मुझसे ज़रूर मिलता, और अगर चचा से फ़ायदे का यकीन होता तो वो मारिया को तलाक भी दे देता, खुला की ख्वाहिश ना करता। मगर मैं जानती हूँ वो इतना दगाबाज नहीं और इतना पुरयकीन नहीं कि चचा पर एतबार करके बीवी और बेटे से दस्तबरदार हो जाए। वो कभी न कभी आएगा इसी घर में, इसी दर पर। वो कब आएगा? आखिर मारिया के गम का इसे एहसास क्यों नहीं होता? मारिया का कोई कसूर है तो वो बता दे, हम खुद मफाहमत का रास्ता ढूंढ लेंगे। अमीर हमजा अपनी भारी और गंभीर आवाज़ में बोलता तो इसकी गूंज बाकी कमरों तक महसूस की जाती और जो जहाँ होता सुनकर साकित हो जाता। इसे बहन के दुखों का एहसास था और वो इनको खुशी में बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। हमने शाहिद को बुलाया था, इकरार करके भी नहीं आया। मैं शाम तक दफ्तर में इसका इंतज़ार करता रहा। अगर वो कहता तो मैं इसके चचा के घर ही चला जाता, मगर वो ऐसा नहीं चाहता। लगता है वो आनाकानी कर रहा है। पता नहीं फ़र्क भाई अपनी बहनों के लिए इतने परेशान हो सकते हैं कि नहीं। अब तो वो इंग्लैंड से दार चुके थे और बीवी बच्चों को भी साथ ले गए थे। जाने से पहले मिलने आए थे, बहुत खुश थे। भाभी भी बेहद मसरूर नज़र आ रही थी। कभी कभी इनका खत आता तो महंगाई और गुजारे की दिक्कतों का जिक्र होता। अम्मी खत पढ़ कर तकिए के नीचे छुपा लेती। मारिया, ये खेल अब बहुत लंबा हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि शाहिद चाहता क्या है। खुदा के लिए तुम इसे तहरीरी इजाज़त दे दो, या मैं खुला के लिए कोर्ट। नहीं भाई, ये नहीं होगा। मैं तहरीरी इजाज़त दूंगी ना ज़बानी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा खेला और जी भर गया तो फेंक दिया। खुला का तो नाम भी ना लें। और आप घबरा गई हैं तो प्लीज़ खामोश रहें और देखते रहें। शाहिद को शादी करने दें। मैं भी इनकी हिम्मत और जरात आजमाना चाहती हूँ। अच्छा फिर क्या कर लोगे तुम? करूँगी कुछ, चुप नहीं रहूँगी। मेरे निकाहनामे में ऐसी तो कोई तहरीर ना थी कि मुझे कभी दूसरी शादी की इजाज़त भी देना होगी। तो फिर मुझ पर क्यों दबाव डाला जा रहा है? करना है तो कर ले। क्या मुझसे पूछकर मुझे घर से निकाला था? मारिया तुम थक जाओगी। नहीं भाई, मैं शाहिद को तका दूंगी। देखना है कि मेरे और गुड्डू के बगैर वो कैसे खुश रहते हैं। मैं तो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक शाहिद की वापसी का इंतज़ार करूंगी। रात आधी हो गई थी। गुलजाना बमुश्किल नींद को ज़ेर करने में कामयाब हुई थी और ऊपर कदमों की धमक और फिर बातों की आवाज़ों से इसकी आँख खुल गई थी। मीर हमजा झुलाया हुआ लग रहा था, जबकि मारिया गुस्से में थी। दोनों बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, मगर आतिशदान के रास्ते इनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मारिया, क्या सब लड़कियां इतनी मुस्तकिल मिजाज होती हैं? अमीर हमजा का लहजा हैरत से भरपूर था। और क्या, मेरे ख्याल में तो हर लड़की मुस्तकिल मिजाज और इंसाफ पसंद होती है। ये तो मर्द ही बेवफा और नाइंसाफ होते हैं। मारिया जोश में आ गई थी। अच्छा, तो इस लड़की तमन्ना के बारे में क्या कहोगी? अमीर हमजा ने तंज किया। वो पता नहीं। मारिया सरपटा गई। वैसे मुझे यकीन है कि वो अपने बाप के दबाव में है। वो डरती है, और वो गुलजाना वाले वाक़े के बाद तो बाप के आगे इसकी रूह कांपती थी। और अगर इन्हें पता चल गया गुलजाना ने इसकी हमायत में लड़के की पिटाई की थी तो वो इसको ज़िबा कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना, पहले गुलजाना ने इस लड़के की ठुकाई की थी जो तमन्ना को खत लिखता था। गुलजाना तमन्ना की बॉडीगार्ड। न जाने मारिया को क्या हो गया था, हेर फेर के गुलजाना की दिलेरी के कसीदे सुनाने लगती थी। क्या मुझे याद नहीं, फिर से सुनाओ क्या हुआ था? अमीर हमजा के लहजे ने पोल खोल दी कि वो सब जानता है, मगर दोबारा सुनना चाह रहा था। गुलजाना को गुस्सा आ गया। वाह, ये दास्तान गोई भी खूब रही। मारिया ने अव्वल से किस्सा सुनाना शुरू किया। अरे, तुम्हारी ये बहन तो बड़ी बहादुर निकली, मगर इस मार धाड़ से नतीजा क्या निकला? नतीजा तो कुछ नहीं निकला। चचा ने सब जगह बदनामी कर दी, अपनी बेटी को बचा लिया, मगर भाई दिल की भड़ास तो निकल गई। गुलजाना ने एक दफ़ा मारिया अब दूसरा किस्सा सुना रही थी। गुलजाना का जी चाहा जोर से चिल्लाए, मारिया अब चुप हो जाओ, मुझे सोने दो। वो खुद को भी कोस रही थी।
خام کا ہنٹر والی بننے کے شوق میں داستانوں کا موضوع بن گئی۔ پتہ نہیں کب نیند آئی، صبح اس نے ماریا کی خوب خبر لی۔ وہ ہنسنے لگی۔ بھائی بہت خوش ہوتے ہیں تمہارا ذکر سن کر۔ سچ؟ کیا میرا ذکر سن کر؟ ہاں بھائی، تمہاری دلیری کے قصے اب تو ان کو ازبر ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے ہر رات تم سناؤ گی تو یاد ہو جائیں گے، مگر اب تم مجھ پر رحم کرو گل۔ میری وجہ سے بھائی بہت پریشان رہتے ہیں نا، اس لیے میں ان کا دل بہلانے کے لیے قصے چھیڑ دیتی ہوں۔ پلیز معاف کرنا۔ واہ، میں کیا لطیفہ ہوں یا کوئی ساز ہوں جس کے چھیڑنے سے ان کا دل ارے تم تو مکمل ساز و آواز ہو۔ ماریا ہنس کر اس سے لپٹ گئی۔ امیر حمزہ کی اس سے شام کو مڈبھیر ہوگی۔ ماریا سو رہی تھی، امی پڑوس میں گئی ہوئی تھی، خرم بھی نہیں تھا۔ طالب علم لڑکے لڑکیاں اپنی کتابیں کاپیاں سنبھال کر جا رہے تھے۔ امیر حمزہ انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ سب کے جانے کے بعد اس نے گل جانہ کو دیکھا، پھر زیر لب بڑبڑا کر کہا، دیکھنے میں تو ایسی نہیں لگتی ہیں۔ جی کیا؟ وہ چونکی، یہی مار دھار والی ہیروئن۔ کمال ہے، مار دھار والی ہیروئن نہیں ہوں، مگر میں زیادتی کسی کی برداشت نہیں کرتی۔ لیکن مارنے والی حرکت آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ پہلے نہیں لگتا تھا، خود کو حق بجانب سمجھتی تھی، اب یہ یقین اٹھ سا گیا ہے فرق بھائی کی وجہ سے۔ میں انہیں تو اخوت کا درس نہ دے سکی، غیروں کی اصلاح کے لیے لاٹھی ڈنڈا لے کر دھوڑ پڑی، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ بہت حقیقت پسند ہیں۔ امیر حمزہ کافی متاثر ہو گیا تھا۔ ایک دن انور اور سمن آ گئے۔ سمن گل جانہ سے اور انور امیر حمزہ سے باتیں کرنے لگے۔ تب سمن نے بتایا، امیر حمزہ اپنی بہن کے معاملے کو سلجھانے کے بعد تمہاری طرف رجوع کریں گے۔ تمہیں انہوں نے بتایا؟ وہ تم سے بہت متاثر اور مرعوب ہیں۔ مرعوب؟ مجھ سے؟ کیا کہہ رہی ہو سمن؟ گل جانہ سرپٹا گئی۔ سچ اور 100% سچ۔ کل ہماری طرف گئے تھے تو انور اور مجھے تاکید کر کے آئے تھے کہ ہم تمہارا خیال معلوم کریں، اس کے بعد وہ خالہ جان سے بات کریں گے، مگر ماریا کا قضیہ طے ہونے کے بعد اب تم بتاؤ۔ امیر حمزہ آدمی تو شاندار ہے۔ گل جانہ چپ رہی، پتہ نہیں اس کی زبان کیوں تالوں سے چپک گئی تھی۔ وہ سمن کو کوئی جواب نہ دے سکی، اسے اپنے ٹیوشن سینٹر کی فکر تھی۔ خرم کی تعلیم مکمل ہونے تک ایسا کوئی کام وہ کر نہیں سکتی تھی جس سے مستقبل تاریک ہونے کا خطرہ ہو۔ ٹیوشن سینٹر کی آمدنی کافی تھی، خرچ کے بعد کچھ نہ کچھ بچت ہو ہی جاتی تھی۔ مانی کو بھی اعلیٰ تعلیم کا شوق تھا اور وہ فی الحال ان دونوں کے بارے میں زیادہ فکر مند تھی۔ امی کا ذہنی بوجھ ہلکا کرنا بھی مقصد حیات تھا، مگر امی کے ذہن پر فرق کا راج تھا اور وہ فرق کا خیال ان کے ذہن سے نہیں نکال سکتی تھی۔ شاہد نے کچھ دنوں سے کوئی نیا شوشہ نہیں چھوڑا تھا۔ ماریا بھی اس کے ذکر سے غافل تھی۔ سردی شروع ہو گئی تھی اور ہوا میں تندی آ گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکیاں بند کر کے ابھی وہ بیٹھی تھی کہ ماریا اور امیر حمزہ آ گئے۔ گل خانہ امیر حمزہ کی آمد سے گھبرا جاتی تھی۔ وہ ہمدرد اور خیرخواہ قسم کا بندہ تھا۔ اگر کسی کو اس کے آنے پر اعتراض ہوا تو لوگ تو بغیر کسی بنیاد کے محل کھڑا کرنے کے اہل ہیں۔ وہ تو وجود رکھتا تھا۔ بالآخر ماریا نے ذکر چھیڑ دی۔